السلام علیکم۔ پاکستان نے آج سرکاری طور پر کچھ ایسی دستاویزات اور ایسی ایویڈنس جو ہے وہ سامنے رکھی ہے جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ نیوزی لینڈ کی ٹیم میچ والے دن سے پہلے جو ان کو دھمکی میز پیغامات یا ای میلز گئیں وہ ان کا اوریجن یا جنریٹ جہاں سے ہوئیں وہ جگہ انڈیا ہے۔ انڈیا سے ہی تعلق رکھنے والے لوگوں نے وہ فیک ای میلز کریٹ کی اور وہیں پہ جو اینٹیز یا ڈیوائسز جن سے لنک کیا جا رہا ہے ان کا بھی تعلق کہا جا رہا ہے کہ انڈیا سے ہے یا وہ بامبے بیس تھیں ساری ڈیوائسز جہاں سے یہ ای میلز اوریجنیٹ کی۔ لیکن یہ سارا کچھ میچ والے دن سے پہلے کی ایویڈنس ہے جو ابھی تک پاکستان کے پاس ہے، جس کی تحقیقات کی گئی انٹیلیجنس کے اداروں نے، اور وہ تفصیلات آج پبلکلی لوگوں کے سامنے رکھی گئی۔ انٹیریئر منسٹر نے بھی اور انفارمیشن منسٹر نے بھی پریس ٹاک کی اس کے اوپر۔ لیکن میچ والے دن کیا ہوا وہ ابھی تک ایک مسٹری ہے، کیونکہ جو انہوں نے کلیم کیا کہ کوئی الرٹ آیا تھا، اس الرٹ کے حوالے سے گزشتہ روز ہم نے شیخ رشید صاحب سے بھی پوچھا تو انہوں نے کہا کہ کوئی ایسی ایویڈنس پاکستان کے پاس ہے نہیں ہے جس کی بنیاد پہ کہا جائے کہ کوئی نیا خطرہ آ گیا تھا اور خطرات منڈلا رہے تھے، اس لیے ٹیم ہوٹل کی بجائے کرکٹ گراؤنڈ نہیں آئی، لیکن اس نے کہا ہمیں تو ایئرپورٹ پہنچا دو۔ ایسی کچھ بات نہیں تھی کیونکہ 4-5 روز سے اسی اسٹیڈیم میں وہ پریکٹس کر رہے تھے، سب کچھ اچھا چل رہا تھا۔ اچانک کیا ہوا کوئی ایک مسٹری ہے جس کو ابھی تک سالو ہونا باقی ہے۔ عام کیا اثر ہے یہی ہے کہ یہ پاکستان کی عام ٹویسٹ کرنے کے لیے یہ ایک ٹیکٹکس تھے، اس کے علاوہ کچھ نہیں، کیونکہ پاکستان میں جتنا کرکٹ کو اس واقعے نے نقصان پہنچایا ہے اتنا شاید وہ سری لنکن ٹیم کے اوپر اٹیک سے بھی نہیں تھا ہوا۔ لیکن یہ دونوں ممالک یہ ذہن میں رکھیں، انگلینڈ بھی اور نیوزی لینڈ بھی، کہ جو پبلک کے اندر سینٹیمنٹس ہوتے ہیں وہ عام طور پر لوگ پسند نہیں کرتے کہ کسی بھی ملک کے خلاف عوام میں اتنی ناپسندیدگی پائی جائے۔ تو نیوزی لینڈ میں ایک ٹیررزم کا واقعہ ہوا تھا کرائسٹ چرچ کے اندر، اور نیوزی لینڈ کی پرائم منسٹر نے جس طریقے سے ایکٹ کیا، پاکستان نے اس کو سر آنکھوں پہ رکھا ہے نیوزی لینڈ کی پرائم منسٹر کو، لیکن اس والے فیصلے کے بعد وہ الٹا اثر ہو گیا اس کا اور بڑی نیگیٹو فیلنگز پائی جاتی ہیں۔ تو ان دونوں ممالک کو اس کو ایڈریس کرنے کے لیے آئندہ آنے والے مہینوں میں کچھ محنت کرنی پڑے گی۔ پبلک کے اندر برطانیہ کے بارے میں بھی اور نیوزی لینڈ کے بارے میں بھی اس کرکٹ کے ٹورز کے کینسل ہونے کے بعد کوئی بہت اچھی رائے نہیں پائی جاتی۔ آج ہمارے پروگرام کا جو مین ٹاپک ہے وہ الیکشن ریفارمز اور الیکٹرانک ووٹنگ مشینز کا استعمال ہے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سامنے آج ایک کرم الیکشن کا کیس بھی آیا ہے جس میں پی ٹی آئی کے جو ایم این اے وہاں سے جیتے ہیں ان کے اوپر بہت ہی سخت قسم کی رپورٹ آئی ہے کہ انہوں نے وہاں پولیس والوں کو ساتھ ملا کر کچھ فیک رگنگ کے لیے اور کچھ فیک ووٹ بیلٹ پیپرز تیار کرنے کے لیے کچھ ایسے کام کیے ہیں جس کی بنیاد کے اوپر الیکشن اسکیم کے اوپر وہ اثر انداز ہوئے ہیں۔ بہت ڈیمیجنگ قسم کی رپورٹ ہے، اور الیکشن کمیشن کے اندر ہی آج ٹیکنیکل کمیٹی کا بھی اجلاس تھا جس کے اندر انہوں نے ایویلویٹ کرنا ہے کہ یہ مشین کیسی ہے، جانچ پرکھ کرنی ہے، کون سی ایسی چیزیں اس میں مزید ہونی چاہیے۔ تو وہاں پر انہوں نے ٹیکنالوجی کے حوالے سے آج انٹرسٹنگ لکھا ہے کہ استعمال کرنی چاہیے، لیکن وہ چیزیں جو الیکشن کمیشن نے سامنے رکھی ہیں جن پہ تحفظات کا اظہار کیا ان کو مکمل طور پر ایڈریس کیا جانا چاہیے۔ اسی طریقے سے خبر سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ آئندہ انتخابات میں آر ٹی ایس اور آر ایم ایس کے استعمال کے حوالے سے بھی فیصلہ لیا گیا، لیکن یہ ایک عجیب سی کہانی ہے خبر، میں پورے طریقے سے اس کو بیان نہیں کر سکوں گا کیونکہ آر ٹی ایس اور آر ایم ایس ریزلٹ مینجمنٹ سسٹم یہ 2013 اور 2018 کے انتخابات میں مختلف ناموں سے یہ سسٹم چلائے گئے۔ دونوں انتخابات میں رات گئے بیٹھ گئے، جس کے بعد یہ الزامات آئے کہ انتخابی نتائج تھے ان کو ٹیمپر کیا گیا۔ تو آج پروگرام میں جو ہمارے ساتھ مہمان شخصیات ہیں ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ ان کے ذہن میں کیا حل ہے۔ یونیلیٹرل تو ہو نہیں سکتا، جب تک سیاسی جماعتیں آئیں گی نہیں ساری آن بورڈ تو یہ متنازع ہو جائے گا۔ تو کیا کرنا چاہیے کہ یہ چیز ایکسیپٹیبل ہو جائے، اسٹیک ہولڈرز تمام آن بورڈ ہوں، لوگوں کی ٹریننگ بھی کی جائے، جو ووٹر ہے اس کو ٹرین بھی کیا جائے اور ٹیکنالوجی کا استعمال بھی ہو جائے۔ جو مہمان شخصیات آج ہمارے ساتھ ہیں اسٹوڈیوز میں، سینیٹر شبلی فراز صاحب وفاقی وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ہیں اور یہ لیڈ کر رہے ہیں اس پروسیس کو۔ جو الیکٹرانک ووٹنگ مشین ایک پرانی بنی ہوئی تھی، آج سے کوئی 8-10 سال پرانی مشین تھی، اس کو اپڈیٹ کیا گیا، اپ گریڈ کیا گیا، کیا وہ اس قابل ہے کہ باقی لوگ اس کو باقی سیاسی جماعتیں مان لیں۔ اس کے علاوہ سینیٹر مصطفیٰ نواز کھوکھر ہمارے ساتھ ہیں اور اس کمیٹی میں جو سینٹ کے اندر کام کر رہی ہے اس کے اندر مصطفیٰ نواز صاحب کی بڑی اسٹرانگ آبزرویشنز ہم پڑھتے رہے، وہ کیا چیزیں ہیں، پیپلز پارٹی کے ذہن میں کیا تحفظات یا خدشات ہیں۔ اور خرم دستگیر خان ہے اور ان کی جماعت تو بڑی ووکل ہے اس معاملے میں کہ یہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے ذریعے الیکشن چرانے کی ایک سازش ہے، یہ ان کا نظریہ ہے۔ مشین کے اوپر اسپیسیفک کیا اعتراضات ہیں وہ پروگرام میں ان سے جاننے کے، سب کو ویلکم کرتا ہوں۔ شبلی صاحب آپ سے آغاز کرتا ہوں، مشین نئی جو آپ نے بنائی کیا وہ تمام تحفظات جن کا الیکشن کمیشن نے جو نکات سامنے رکھے ان کا احاطہ کرتی ہے، جو سیاسی جماعتیں کنسرن ظاہر کرتی ہیں اس کا احاطہ کرتی؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ جو الیکشن جو ہم نے الیکٹرانک ووٹنگ مشین بنائی ہے وہ ہم نے کوئی علیحدگی میں بیٹھ کے اور بغیر کسی کنسلٹیشن کے نہیں، الیکشن کمیشن کو اپروچ کیا ہم نے۔ جب میں پہنچا وہاں پہ میں نے لیٹر لکھا
کہ وہ کیا ریکوائرمنٹس ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جو کہ وہ چاہتے ہیں کہ ایک الیکٹرانک ووٹنگ مشین میں ہو. انہوں نے رائٹنگ میں ہمیں ایک تفصیل جو کہ تقریباً 58 پوائنٹس تھے لیکن ان کے سب پوائنٹس بھی تھے, وہ انہوں نے ہمیں بھیجی. اس پہ ہم شروع ہو گئے کہ ان جو بھی ریکوائرمنٹس الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ہیں اس کو کس طرح ہم سمو سکیں اپنی نئی مشین میں. وہ ہم نے اس کے مطابق بنائی, نہ ایک سٹیپ آگے نہ ایک سٹیپ پیچھے. اب جب ہم ان کو یہ مشین دکھائی, ہم نے پبلک میں بھی دکھائی ہے اور آگے بھی دکھائیں گے, ہم نے الیکشن کمیشن کو بھی ہم نے فارملی ان کے ساتھ اپوائنٹمنٹ کی اور گئے, اور ہماری ٹیم, ٹیکنیکل ٹیم, میرے سیکٹری, ہم گئے اور وہاں پہ ہم نے ان کو پریزنٹیشن دی, جو اس کی لائیو ڈیمونسٹریشن بھی کرائی, جو سوالات تھے وہ ان کے جوابات ہم نے دیے. اس کے بعد جو ہے تو طے یہ ہوا کہ ایک ٹیکنیکل ٹیم, یہ تو اس کی فنکشنالٹی تھی جو کہ ہم مختلف جگہوں پہ ہم دکھا چکے ہیں. الیکشن کمیشن کو بھی پریزنٹیشن دے دیا, لائیو پریزنٹیشن دی, اور سب کچھ. ان کا رسپانس کیا تھا؟ ان کا رسپانس دیکھیں نا, یہی تھے کہ جو سوالات انہوں نے پوچھے تو ہم نے ان کو اسی کے مطابق جواب دیا, اور وہ تسلی بخش جوابات تھے. ٹھیک ہے, وہ تسلی ان کی ہوئی یا نہیں ہوئی؟ دیکھیں اب یہ مرحلے ہوتے ہیں. ایک ہے چیز کی جو وہ ہے اس کی ڈیمونسٹریشن, لائیو ڈیمونسٹریشن کہ وہ کس طرح کرتا ہے. اب آتے ہیں بعد میں کہ لیسے کہ سکار اور اس کی ہم ڈرائیو لے لیتے ہیں, لیکن پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے انجن کو ہم دیکھیں گے, اس کی جو میکینکس ہیں اس کو ہم دیکھیں گے. تو انہوں نے وہ کون کر سکتا ہے, وہ میں آپ نہ الیکشن کمیشن کے پاس یہ کیپیسٹی ہے کہ وہ اس پہ ڈٹرمن کر سکے. تو انہوں نے ایک ٹیکنیکل ٹیم اناؤنس کی اور 17 اگست کو, اور اس کو جو ٹائم ملا وہ تھا 45 دن کا, کہ 45 دن کے اندر انہوں نے اپنی ٹیکنیکل رپورٹ ہمیں دینی ہے. اب وہ پہلا اس کا اجلاس ہوا 8 ستمبر کو, ایک دن بعد جب کہ انہوں نے یہ 37 پوائنٹ جمع کرائے تھے. ٹھیک ہے, تو اس وقت جو یہ 37 پوائنٹ تھے وہ بالکل غیر مصدقہ تھے. ایک تو یہ تھا کہ انہوں نے وہ پلین پیپر پہ انہوں نے جو بھی الیکشن وہ ہوتی ہیں ای وی ایم کے بارے میں جو بھی انٹرنیشنل ریسرچ 2011-2012 کی کوئی ریسرچ تھی وہ انہوں نے وہ جمع کرا دی, جس سے تاثر یہ پیدا ہوا کہ جو یہ مشین جو ہم نے ان کو دی ہے, جو ان کو پریزنٹیشن دی ہے, اس میں یہ خامیاں. اجلاس کے بعد اب کیا ہوا جی؟ اجلاس کے بعد انہوں نے آپ کو فیڈ بیک دیا, جو 2 اجلاس ہو گئے. اچھا, ایک ہماری پھر ٹیکنیکل ٹیم کی ملاقات ہوئی, دوسری ملاقات ہونی تھی 15 سپٹمبر کو, لیکن انہوں نے رائٹنگ میں ہمیں یہ نہیں کہا. ہماری ٹیم باوجود اس کے 15 کو پہنچ گئی, لیکن انہوں نے انٹرٹین نہیں کیا. اب جو 45 دن کا جو ٹائم پیریڈ ہے, اگر آپ 8 سپٹمبر سے 17 اگست سے آپ وہ شامل کریں تو وہ 1 اکتوبر کو وہ ٹائم پیریڈ ختم ہو رہا ہے. لیکن اس دوران میں ہمارا صرف ایک اجلاس ہوا ہے, جس میں کہ جو شروع میں یہ قسم کی آپ نے کہیں کہ ٹون سیٹنگ کی ہے کہ جی کس طرح ہمیں, کیونکہ کچھ ڈاکیومنٹس ہوتے ہیں ہر پرزے کے, ہر فنکشن کے, اور انہوں نے کچھ پھر ہم سے رائٹنگ میں مانگا کہ یہ ڈاکیومنٹس آپ دیں, جس میں کہ 2 چیزیں تھیں جو کہ ہم نے کہا کہ ہم آپ کو ابھی اس وقت نہیں دے سکتے. وہ کیا تھی؟ ایک تھا سورس کوڈ اور دوسرا تھا اسکیمیٹک ڈیزائن. یعنی کہ یہ 2 چیزیں کے علاوہ سب چیزیں ہم نے ان کو جمع کرا دیں. اب جو ہے تو ہمارا پوائنٹ یہ تھا کہ جب اس کے بھی لیولز ہوتے ہیں, پہلے آپ فنکشنالٹی کو ٹیسٹ کرتے ہیں, پھر اس کی سرکٹری کو جاتے ہیں, وہ تب ہوتا ہے جب آپ کے پاس سورس کوڈ اور اسکیمیٹک ڈیزائن ہو. تو ہم نے یہ کہا ہے کہ جی یہ جو اسکیمیٹک ڈیزائن اور سورس کوڈ ہے وہ تبھی آپ کو ساتھ شیئر کیا جا سکتا ہے جب ایک ایسی سٹیج, جب یہ پہلے 2 مرحلے اس کے فنکشنالٹی کے اور باقی طے ہو جائیں, تو آخری مرحلے میں یہ آپ کو دیا جائے گا. مصطفیٰ صاحب کو شامل کر لیں. مصطفیٰ صاحب, جب سینٹ کے اندر اجلاس ہوا تو بہت سارے ایسے سوالات سامنے آئے جن کے آپ لوگ مطمئن نہیں تھے جوابات سے. وہ کیا تھے ایشوز؟ مختصراً یہ تھے کہ پہلا ہماری جو تشویش تھی اس حوالے سے وہ یہ تھی کہ قانون یہ کہتا ہے ندیم بھائی کہ جو الیکٹرانک مشین کا تیار کرنے کا اختیار ہے, اس ٹیکنالوجی کو امپلوائے کرنے کا اختیار ہے, یہ الیکشن کمیشن کے پاس ہے. سیکشن 103 ہے الیکشن ایکٹ کا, جو بڑا واضح ہے. ہماری سب سے پہلی تشویش یہ تھی کہ جب اختیار ان کا ہے, آپ نے ایک مشین تیار کی, آپ نے ایک مشین تیار کر کے سارے پاکستان کے سامنے بھی رکھ دی, آپ نے الیکشن کمیشن کے سامنے بھی رکھ دی, اور آپ نے کہا جی مشین تیار ہوگی ہے, بس آگے چلیں. اب اس مشین کی جو فنکشنالٹی ہے اور جو ٹیکنیکلٹی ہے, ٹیکنالوجی کے استعمال کا مخالف کوئی بھی نہیں ہے.
ہمیں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ دنیا میں اس وقت بہت کم ممالک ہیں جہاں پر اس کا استعمال ہو رہا ہے. یورپ کے کئی اسٹیبلشڈ ڈیموکریسیز ہیں کہ جہاں پر انہوں نے اس کا استعمال شروع کیا اور پھر اس کے بعد انہوں نے ختم کیا. ہمارا نیبر ہے بھارت, وہاں پر 30 سال کی پائلٹ ٹیسٹنگ ہوتی رہی اور پھر اس کے بعد اس ٹیکنالوجی کا استعمال شروع ہوا. ہمارا قانون بھی یہی کہتا ہے کہ الیکشن کمیشن پائلٹ ٹیسٹنگ کرے گا. الیکشن کمیشن بھی اس کا مخالف نہیں ہے, وہ ایس کانسیپٹ اس آئیڈیا کا بالکل مخالف نہیں ہے. وہ کہتا ہے کہ جی کہ ہم نے پائلٹ ٹیسٹنگ کرنی ہے, پائلٹ ٹیسٹنگ کرنے کے بعد جب ہم ہمارا کانفیڈنس لیول یہ ہو جائے گا کہ ہاں اس مشین کے اندر کوئی خامی نہیں ہے, اب یہ امپلائی کی جا سکتی ہے, کوئی رسک نہیں ہے, تو ہم اس کو امپلائی کریں گے. سینٹ کمیٹی نے الیکشن کمیشن سے کوئی رائے مانگی, پوچھا ان سے, انٹریکٹ جی بالکل, اور الیکشن کمیشن نے یہی کہا, انہوں نے یہی کہا کہ ہم ٹیکنالوجی کے استعمال کے مخالف نہیں ہے, لیکن جس جلد بازی میں حکومت ہمارے اوپر اس کو تھوپنا چاہ رہی ہے ہم اس کے مخالف ہیں. حکومت سے آپ نے جو جوابات مانگے وزارت سائنس اینڈ ٹیکنالوجی سے یا دوسرے ٹیکنیکل جو امور تھے, اس کے اوپر آپ کو کچھ تفصیل دی گئی؟ دیکھیے جو تفصیل ہے, اب فرینکلی اب میں ایک ٹیکنیکل آدمی نہیں ہوں, اب جو ایک ہم تو کانسیپٹ کے اوپر بات کریں گے, کانسیپٹ کی امپلیمنٹیشن کے اوپر بات کریں گے. اب وہاں پر ہمارے سامنے ایک انوکھا واقعہ یہ ہوا کہ ایک پرائیویٹ وینڈر کو بھی پیش کر دیا گیا. اب وہ پرائیویٹ وینڈر ایک باہر کی ملک کی کمپنی کے ریپرزینٹیٹیو تھے, جرمن اوریجن تھی ان کی. وہ صاحب آئے, انہوں نے وہاں پر ہمیں شروع کی, جی ہماری مشین ایسی ہے, ہماری مشین ایسی ہے. مشین کی پروکیورمنٹ کا اختیار بھی الیکشن کمیشن کے پاس. تو یہ سارے جو معاملات ہیں, ان معاملات میں اب جو 2 پائلٹ پروجیکٹس آلریڈی الیکشن کمیشن کر چکا ہے. ایک انہوں نے NA4 میں کیا پشاور میں, اور ایک انہوں نے چکوال کی کانسٹیٹوئنسی میں پروونشل تھی اس میں کیا. اب دونوں میں انہوں نے باہر کی مشین استعمال کی, اور جو ان کی آبزرویشنز تھیں وہ یہ تھیں کہ ہمارا جس موسم میں الیکشن ہو رہا تھا وہ اس میں جو مشینز کی جو فنکشنالٹی تھی وہ دوپہر کے وقت گرمی کی وجہ سے وہ کم ہو گئی, ان کی بیٹریز بڑی جلدی ڈرین آؤٹ ہونا شروع ہو گئی. تو یہ پریکٹیکل چیزیں ہیں کہ جن کو فلی جس وقت تک ایڈریس نہیں کرتے کہ کوئی خرابی نہ پیدا ہو, کوئی فنکشن کا کوئی ایشو نہ آئے, تو تب جا کے امپلوائے کریں گے. 9 لاکھ کے قریب تو مشین پروکیور کرنی ہے, اور اس 9 لاکھ کتنی کاسٹ کرے گی یہ 9 لاکھ مشین؟ الیکشن کمیشن نے پروکیور کرنی ہے. کاسٹ کتنی کرے گی؟ بلینز آف روپیز. اور اس کی جلد بازی میں وہ 150 ارب کہہ رہے ہیں, اور 150 ارب, 1 ارب ڈالر. ایگزیکٹلی. اور وہ پروکیور کرنے کے بعد خدا نخواستہ الیکشن کے دن ان میں سے 5% یا 10% لاکھ مشین فیل ہوگی, 50,000 فیل ہوگی, پھر کیا ہوگا؟ تو اب جو گفتگو ہے یہ ہمارے نکات, ہم نے بڑی اس کے اوپر بحث کی. 9 لاکھ میں 1 لاکھ تو فیل نہیں ہوگی, لیکن کیپ دیٹ ان مائنڈ کہ 25-30,000 40,000 کہیں نہیں گئی جو اس دن بیٹھ جائے گی. RTS کی ایگزامپل پورا کا پورا سسٹم بیٹھ گیا, پورا سسٹم بیٹھ گیا تھا. ایک میں اسٹیٹمنٹ ہے جو پرائم منسٹر کی سنوانا چاہوں گا کہ وہ کہتے ہیں کہ EVM میں تمام مسائل کا حل ہے. وہ تھوڑا سا ایگزیجریٹڈ کلیم ہے, لیکن بہرحال پرائم منسٹر کا بیان ہے, دکھائیے گا جی. 1970 کے بعد ہر الیکشن میں کوئی جو ہارتا وہ کہتا دھاندلی ہوگی. اب ہم ایک سسٹم لے کے آ رہے ہیں جو کہ بڑا آبویس ہے کہ یہ اگر جتنے بھی پاکستان کے مسئلے ہیں وہ حل کر دے گا EVM. وہ لوگ جو ایک کرپٹ سسٹم سے بینیفٹ کر رہے ہیں وہ اس کو اپوز کر رہے ہیں. یہ کسی کو فائدہ تو پہنچا ہی نہیں سکتا. یہ تو بڑا سمپل چیز ہے کہ الیکشن ہوا, بٹن پریس کیا, رزلٹ آ گیا, اور سارے پرابلمز ہمارے الیکشن پولنگ کلوز کرتے ہیں اس کے بعد آتے ہیں سارے پرابلمز. ہم سارے مافیاز کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں. کون ہے جو اس ملک کو چینج نہیں ہونے دیتے؟ یہ چھوٹا سا ویسٹڈ انٹرسٹ ہے, یہ تھوڑے سے لوگ ہیں, یہ بینیفٹ کر بیٹھے ہیں اس کرپٹ سسٹم سے, اور وہ سب سے بڑے ہمارے دشمن ہیں. خرم صاحب ایک بٹن دبائیں گے, نتیجہ سامنے آ جائے گا اور آپ سسٹم چلنے نہیں دے رہے. کوئی مسائل ہیں اس میں؟ اس لیے کہ وہ نتیجہ پہلے سے فیڈ کیا ہوگا اس کے اندر. تو میں اور ہم سب جس مرضی کو ووٹ ڈال دیں تو اس میں سے جو نتیجہ فیڈ کیا وہ باہر آ جائے گا. دیکھیے پاکستان کے انتخابی نظام کو جو کینسر, ایک شک کی بنیاد ہے یا آپ نے اس کو ٹیکنالوجی کو ویلیڈیٹ کیا؟ میں ٹیکنالوجی پہ بھی بات کر رہا ہوں, لیکن جو پاکستان کے انتخابی نظام کو کینسر لاحق ہے وہ EVM کی ڈسپرین سے ٹھیک نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, کینسر میں لوگوں کو بخار بھی ہوتا ہے, آپ انہیں ڈسپرین دے دیتے ہیں کہ بخار ٹھیک ہو جائے, لیکن کینسر درست نہیں ہوتا. کینسر کیا ہے؟ کینسر ہے مقتدرہ اور سرکار کی طرف سے الیکشن کے پروسیس میں, الیکشن سے پہلے, الیکشن والے دن, الیکشن کے بعد مداخلت. EVM اس کا حل نہیں ہے. اس کا حل ہم نے بیٹھ کر اجتماعی دانش سے سوچنا ہے. اور اگر آپ یہ سوچیں کہ اچھا جی 100 مسئلے ہیں تو EVM غالباً 2 کا حل ہے, آپ اسے کہہ سکتے ہیں. 2 کیا حل ہے کہ جی گنتی فوراً ہو جائے گی, اوکے فائن, لیکن اس کے علاوہ بڑے سیریس ایشوز ہیں. دیکھیے 4 سیریس پروسیسز ہیں
جو ہم نے قائم کرنے ہیں. پہلا ہے کہ جو ووٹ ڈالنے آیا ہے وہ اس کا اہل بھی ہے کہ نہیں, یعنی وہ اس کا ووٹر ہے بھی کہ نہیں, اس کی شناخت ہو گئی. اب اس کے آگے دو بڑے سیریس پروسیسز ہیں ملک صاحب. پہلا یہ ہے کہ جس نے جو ووٹ ڈالا ہے وہ اس کے نام کے ساتھ کنیکٹ نہیں ہو سکتا, یعنی یہ نہ پتا چلے کہ جی مصطفیٰ کھوکھر صاحب نے آپ کو ووٹ ڈالا ہے, لہذا اس کی جو سیپریشن ہے آئیڈینٹی کی وہ ہونی ہے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اگر مصطفیٰ صاحب نے آپ کو ووٹ ڈالا ہے تو وہ آپ کا ووٹ ہی کاؤنٹ ہونا چاہیے, شبلی فراز کا ووٹ نہیں ہونا چاہیے. تو ایک سیپریشن آف آئیڈینٹی اور دوسرا ڈائریکٹ جو ووٹنگ جس کو اس کی کریکٹ انڈرسٹینڈنگ, اور آف کورس آخری جو ہے وہ گنتی ہے. اب یہاں یہ ہے نمبر 1, مسلم لیگ نون کا بڑا کلیئر نظریہ ہے کہ بھئی جو سیکشن 103 میں لکھا ہوا ہے کہ الیکشن کمیشن ٹرائل کرے, یہ بات بہت کم لوگوں کو معلوم ہے کہ الیکشن کمیشن نے آج تک ایک الیکشن بھی الیکٹرانک ووٹنگ سے نہیں کروایا. جو بات ابھی کہ جی NHR میں ٹرائل ہوا وہ ایک پیرالل ٹرائل تھا جی, ایکچوئل الیکشن کا وہ نارمل طریقے سے ہوا, ایک پیرالل طور پہ رکھا گیا کہ اچھا جی یہاں بھی, لیکن ایکچولی پاکستان کی 74 سالہ تاریخ میں آج تک کوئی الیکشن چھوٹا یا بڑا, یعنی کہ یونین کاؤنسل کا الیکشن بھی الیکٹرانک ووٹنگ, لہٰذا ہمیں نہیں معلوم کہ اس میں کیا ہوتا ہے جب وہ ایکچولی جائے گا. بس چکوال میں جب الیکشن ہو رہا تھا اگر وہ بیٹھ بھی جاتی مشین تو اس کا رزلٹ کے اوپر کوئی تعلق نہیں تھا, وہ ایک علیحدہ سسٹم تھا. تو لہٰذا ہمارے پاس کوئی ڈیٹا نہیں ہے جس کی بنیاد پہ ہم کہہ سکیں کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین جو ہے پاکستان کے لیے ٹھیک ہے. دوسرا یہ دیکھیے اس پہ چونکہ پوری دنیا میں کورٹس نے اپنی ججمنٹس دی ہیں, جرمنی کے سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ غیر آئینی ہے. کیوں کہا انہوں نے کہا دیکھیے یہ جو 4 پروسیسز میں نے آپ کو بتائے ہیں, ہر شہری کو یہ حق ہونا چاہیے کہ وہ ان 4 پروسیسز کو چیک کر سکے بغیر ٹیکنیکل نالج کے, اس کے سامنے شفاف چیز ہونی چاہیے. انہوں نے کہا جی یہ جو مشین ہمارے سامنے آئی ہے ہم سمجھتے ہیں, یہ 2009 کی بات کر رہا ہوں, انہوں نے کہا جی اس میں یہ شفاف نہیں ہے, یہ غیر آئینی ہے. تو لہٰذا یہاں EVM میں جہاں 103 میں لکھا ہوا ہے آپ ضرور ٹرائل کریں. اب اگر بلدیاتی انتخابات آ رہے ہیں آپ کچھ UCs میں ٹرائی کریں. یہاں یہ جو شک پیدا ہوا ہے وہ شک اس طرح ہوا ہے کہ یہ جو عمران خان ٹرون جو ہمارے اوپر ٹھونسا جا رہا ہے کہ جی یہ والی مشین ہے اسی کو ہم نے چلانا ہے, یہی چلے گی پورے ملک میں, ہم اس کو مسترد کرتے ہیں. کیونکہ اس بات کا تعین بھی کہ ٹرائل کس مشین نے کرنا ہے وہ شبلی ٹرون سے نہیں ہونا, وہ ہمیں اس یہ الیکشن کمیشن نے پوری دنیا سے اس معاملے کو چیک کرنا ہے. اور یہ جو اوپن بیٹنگ جو ایک لفظ استعمال ہوتا ہے ملک صاحب, میں چاہتا ہوں کہ آپ کے ناظرین اس تک پہنچیں, الیکشن کا ہر پروسیس آڈیٹیبل ہونا چاہیے, اس کے اندر وہ شفافیت ہونی چاہیے کہ اگر اس کو بعد میں چیک کیا جا سکے. یہاں یہ جو مشین ہے اگر اس کا آڈیٹیبل پروسیس کوئی بھی ایک پروسیس مس ہو جاتا ہے, آئیڈینٹیفیکیشن کا, ووٹر کی آئیڈینٹی کا, ایکچوئل ووٹنگ کا کہ میں نے ان کو ووٹ ڈالا تھا, وہ جب تک آپ اس کو کلیئرٹی نہیں لے کر آتے ان کی مشین آڈیٹیبلٹی میں فیل ہے, کیونکہ 15 پروسیسز ہیں جو آپ نے ڈکلیئر کیسے کیا کہ فیل ہے جی. ہاؤ ڈو یو نو کہ جی جو لوگ اس کو دیکھنے گئے ہیں, جو ہم نے اس کی جو الیکشن کمیشن کی سٹڈیز پڑھی ہیں, اور یہ الیکشن کمیشن 10 سال سے دیکھیے نہیں وہ 10 سال پرانی والی مشین اور ہے جی, یہ شبلی صاحب والی مشین, شبلی صاحب والی مشین ہندوستان کی کاپی کی گئی ہے, یہ بھی ہم کاپی بھی کی گئی ہوگی تو اپ گریڈڈ ورژن ہے, اب 10 سال پرانا والا نہیں ہے کہ ہمیں آج کے حالات میں جبکہ الیکشن میں غالباً 25 مہینے رہ گئے ہیں. پہلا سوال جو ہے آپ کا اس کا جواب لے لیں کہ انہوں نے کہا کہ ہم ریجیکٹ کرتے ہیں کیونکہ شبلی صاحب کی مشین ان 15 نکات کے اوپر فیل ہو گئی ہے. کیا یہ کنوینس ہے سارے لوگ کہ آپ کی مشین فیل ہو گئی؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے نا کہ مجھے ضرور یہ بتانا چاہیے کہ انہوں نے جو ذکر کیا مصطفیٰ کھوکھر صاحب نے یا خرم دستگیر صاحب نے, ان کی جو انفارمیشن ہے, جو ان کی جو گفتگو ہے, معذرت کے ساتھ وہ اگنورنس پہ بیسڈ ہے. میں یہ کیوں, ایک تو یہ ہے کہ انہوں نے مشین کو ہاتھ بھی نہیں لگایا کیونکہ ان کو کرنٹ لگتی تھی. مصطفیٰ کا تو میں کہہ سکتا ہوں, شوز میں دیکھا ہے, اسی طرح خرم دستگیر یا ان کی پارٹی کے کسی بھی ہم نے لائیو شوز کیے ہیں, ٹاک شوز پہ کیے ہیں, انہوں نے یہ بھی قریب بھی نہیں جاتے تھے بیکاز ان کو کہا گیا ہے کہ آپ نے قریب بھی نہیں جانا, یو ڈونٹ وانٹ ٹو بی سین ود دا مشین. نمبر 1. نمبر 2 بات یہ ہے جسم پر گھاؤ لگے ہوئے ہیں RTS. نمبر 2 اوکے نمبر 2 سر سے لے کر پیر تک گھاؤ ہیں RTS کے. ہم کہتے ہیں لیٹس ہیو اے ویری پولائٹ ڈسکشن. خرم دوسری بات میں ان سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں, پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے, مصطفیٰ نے بالکل ٹھیک کہا کہ پروکیورمنٹ سلیکشن
آف دا مشین یہ الیکشن کمیشن کا مینڈیٹ ہے, اس میں کوئی بحث ہی نہیں ہے. پھر آپ اٹیک کیوں کرتے ہیں الیکشن کمیشن کو؟ کرنے دیں اس کو اپنا کام. ایک سیکنڈ. اب ہم نے جو دیا ہے وہ ایک پروٹوٹائپ دیا ہے, یہ ان کو تھوڑا سا سمجھ آنی چاہیے. پروٹوٹائپ دیا ہے. پروٹوٹائپ ہے کیا ہے؟ ہم نے ایک کانسیپٹ دیا ہے کہ یہ الیکشنز جس میں کہ شفافیت, جس میں کہ فیئرنس, جس میں کریڈیبلٹی, سب سے بڑی بات ہے کریڈیبلٹی. ورنہ مجھے بتائیں خرم دستگیر صاحب اور یہ صاحب, اسی الیکشن پروسیسز جن کی کہ یہ آج سپورٹ کر رہے ہیں, اسی اور ان مقتدرہ حلقوں کی جن کی کہ یہ بات کر رہے ہیں, 3 دفعہ پرائم منسٹر عمران خان بنے, یہ ان کے لیڈر بنے, وہ کس پروسیس کے تھرو بنے پھر؟ اگر تو یہ ایسا ہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو چیز ان کے فیور میں جائے وہ ٹھیک ہے, اور جو ان کے اگینسٹ جائے اس کو یہ مانتے ہی نہیں ہے. وائی دے آر اپوزنگ ٹوتھ اینڈ نیل یہ اپنا الیکٹرانک ووٹنگ مشین. میں آج کہتا ہوں, ٹی وی پہ کہہ رہا ہوں, forget about our machine, ہم والی مشین کو سائٹ پہ کر دیں, جہنم میں جائے. آپ بھی تو پرائم منسٹر اسی الیکشن سے بنے, پھر آپ کی اتنی تشویش کون سی؟ نہیں ہمیں نہیں ایک سیکنڈ بات اصل پوائنٹ جو ہے نا ندیم, یو آر اے انفارمڈ جرنلسٹ بٹ یو آر ناٹ بیہیونگ لائک ون. بیکاز اگر عمران خان سے پہلے جتنے بھی آپ لے لیں, آپ جو میرے پہ کمنٹ کر رہے ہیں, اچھا نہیں سوری نا, بیکاز یو آر آلسو کمنٹنگ آن می نا, آپ پہ کمنٹ کرتے ہیں. نہیں تو میرا بھی رائٹ بنتا ہے. سوری ندیم, it's not one way. Just because you are my host doesn't mean that you can say whatever you want to say. میں آپ کو بتاؤں, میں تو سوال پوچھا کہ اگر میں آپ کو بتاؤں, عمران خان وہ اسی لیے عمران خان ہی کہہ رہا ہے نا, اگر وہ اس سسٹم سے جیتتا ہے تو اس کو پھر کیا ضرورت ہے کہ وہ مشین پہ آئے. اس کی وجہ میں بتاتا ہوں. ہماری جتنی بھی گورنمنٹس الیکٹ ہوئی ہیں میرے بھائی, ساروں پہ سوالات ہم نے اٹھائے ان پہ, انہوں نے اٹھائے ان پہ, انہوں نے اٹھائے ان پہ, اینڈ کراس اس طرح ہوتا رہا. اٹھایا آپ پہ, ہاں بالکل. دیکھیں 11 پہ, 13 پہ, 18 پہ, یہ کنٹروورسی ہے نا. گورنمنٹس, ان کی گورنمنٹ, خرم دستگیر صاحب کی گورنمنٹ اسٹرگلڈ فار آلموسٹ 4 to 5 years ود دا سیم ایشو. ہم کے جی 4 حلقے, دھرنا وغیرہ وغیرہ. اسی طرح ان کا کہ جی ان کے الیکشن میں انہوں نے یہ کہا, زرداری صاحب نے کہ یہ تو آروز کا الیکشن تھا. سو دیز کنٹروورسیز آر دیئر. اس کو حل کرنے کے لیے ساری حکومتوں کی پرفارمنس افیکٹ ہوتی ہے. دے اسٹرگل ود دا لیجیٹمیسی, ہے کہ نہیں ہے, انکلوڈنگ آرس. ہم کہہ رہے ہیں کہ جی یہ فلانے. سو لاسٹ تھنگ آئی ایم سوری, وہ یہ ہے کہ دیکھیں جو مشین ہے وہ شبلی مشین کا کوئی تعلق نہیں, ہم نے اس کو جہنم میں بھیج دیا ہے. ہم کہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن ایک پروسیس سٹارٹ کرے. اب ٹیسٹنگ ہی نہیں ہو رہی. جب ٹیسٹنگ نہیں ہوگی اوروں کا, انہوں نے ٹیکنیکل کمیٹی کا اس کا اجلاس ہو رہا ہے الیکشن کمیشن کا, وہ آج انہوں نے اس میں ذکر کیا ہے. دیکھیں اس میں بات یہ ہے کہ اصل چیز ہے ٹائم ضائع کیا جا رہا ہے. پائلٹ پروجیکٹ کی بات کی 103 کی, الیکٹورل ریفارمز ایکٹ 2017 کی, اس میں سر کلیئر لکھا ہوا ہے کہ آپ کو پائلٹ پروجیکٹس کرنے چاہیے. 10 الیکشنز تو ہمارے ابھی ہوئے ہیں, مصطفیٰ سے پوچھ لیں, ٹھیک ہے نا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بھول جائیں اس مشین کو, آپ پھینک دیں. جس طرح کے خرم دستگیر کی یہ مشین ہم نہیں مانے, اس کو ہم آؤٹ کر دیتے ہیں. آپ نے اس پروسیس کو کرنا ہے. اصل چیز کیا ہے, ناٹ اباؤٹ شبلی وہ ہم نے جو مشین بنائی ہے. اگر اجازت ہو, سینٹ کمیٹی کا اجلاس ہو رہا تھا تو ہم نے خبریں جو باہر پڑھی, آپ اس کی زیادہ وضاحت کر سکتے ہیں کہ سواتی صاحب نے کہا جہنم میں جائے. ابھی انہوں نے مشین کو جہنم میں بھیجا, انہوں نے کہا جہنم میں جائے ایسا الیکشن کمیشن, آگ لگا دو الیکشن کمیشن, ایسے اداروں اپوزیشن سے لگا دیں, ایسے اداروں کو آگ لگا دیں, جہنم میں جائے الیکشن کمیشن. ایسے اداروں کو 3 دفعہ جو پیسے لیے اس کا بھی بتا دیں. تو یہ کیا کہانی کیا تھی جس پہ یہ تو کہنا بڑی نامناسب ہے. دیکھیں یہی ایٹیٹیوڈ ہے نا حکومت کا. اب شبلی بھائی, ہم ان کے ساتھ بیٹھ کر, ہم نے جب یہ حکومت میں نہیں تھے بڑے ٹاک شوز کیے, اور شروع کے دنوں میں بڑی اچھی ہم آپس میں گفتگو کر بھی لیتے تھے. لیکن اب شروع کے دنوں میں اب نہیں کر سکتے, اب مشکل ہوتی جا رہی ہے. اب صورتحال یہ کہ حکومت کو اب جو بھی ان سے اختلاف رائے رکھے فوراً اس کے اوپر حملہ کر دیتے ہیں. گو کہ بڑی انہوں نے ڈیسنسی کا مظاہرہ کیا, انہوں نے فوراً آپ سے اپولوجائز کر لیا. لیکن یہ باقی وزراء ایسے نہیں کرتے. طریقہ کار ایک بن چکا ہے کہ بس جو ہم سے اختلاف کرے اس پہ حملہ کرو. ای سی پی نے اختلاف کیا. اب یاد رہے کہ ای سی پی کے جو چیئرمین ہیں, جو چیف الیکشن کمشنر ہیں, ان کا نام پرپوز بھی عمران خان صاحب نے کیا تھا, نام بھی ہم نے نہیں دیا. ہم نے تو محض ان کے نام پر اتفاق کیا تھا. ان کے ساتھ نام انہوں نے خود پرپوز کیا, آن ریکارڈ ہے, ان کی تعریفیں کرتے رہے. مخالفت کہاں سے شروع ہوئی؟ مخالفت وہاں سے شروع ہوئی کہ جب ڈسکا الیکشن ہوا, اور ڈسکا الیکشن کے بعد پہلی دفعہ ہمارے ملک کی تاریخ میں
الیکشن کمیشن نے سٹانس لیا, لوگ معطل ہوئے, اور یہ ہم نے پہلی دفعہ ہم نے دیکھا کہ ایک الیکشن جو اتنا فوکسڈ الیکشن تھا اس میں انہوں نے اپنی کریڈیبلٹی ریسٹور گالیاں کھانے کے لیے پھر کچھ اور کر رہے ہیں. وہ کرم والے الیکشن کے اوپر آج انہوں نے وہ ان کے ایم این اے کو جو بلایا ہوا ہے اس کو ایک اور پھر دروازہ کھول رہے ہیں گالیاں کھانے کا. اچھا, میڈیا اگر کسی چیز کے اوپر اختلاف کا اظہار کرے, اب ایک رائے بھی اگر دینے کی کوشش کرے تو میڈیا کے اوپر حملہ, اپوزیشن کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ تو ہم بھگت ہی رہے ہیں, آپ کے سامنے ہی ہے. گزارش یہ ہے کہ ہمارا جو آرگیومنٹ ہے اور جو ای سی پی کا آرگیومنٹ ہے وہ بڑا سمپل ہے. جیسے میں نے پہلے کہا کہ ہم ٹیکنالوجی کے استعمال کے مخالف نہیں ہے. 2017 میں الیکشن ایکٹ 2017 کا ہے, 2017 میں انہیں یہ امپاور کیا گیا کہ آپ پائلٹ ٹیسٹنگ کریں, اور 2017 کے بعد 2018 کا جنرل الیکشن آیا, اور اس کے بعد 2 حلقوں میں انہوں نے پائلٹ ٹیسٹنگ اس کے بعد انہوں نے کی. اس کی رپورٹ دی, اس کی رپورٹ بھی انہوں نے پارلیمنٹ میں, گورنمنٹ نے اس پہ یا پارلیمنٹ نے اس پہ کیا دیا اس رپورٹ کے اوپر. اب 3 سالوں کے اندر 2 ان کے پاس ایگزامپلز ہیں جو ابھی بہت تھوڑی ہیں, لیکن اس کے اوپر پارلیمنٹ میں بحث بھی ہونی تھی اس رپورٹ کے اوپر. پارلیمنٹ نے ان رپورٹس کو بحث کی اس کے اوپر؟ نہیں, بحث قطعا نہیں ہوئی. اچھا, وہ بحث اس لیے نہیں ہوئی کہ حکومت کا کام ہے کہ بحث کو انیشیٹ کرانا. وہاں پر جب رپورٹس ای سی پی ایک آئینی ادارے کی جانب سے آ گئیں, حکومت کا کام تھا بحث انیشیٹ کر دیتی, اور یہی گفتگو جو آج ہم کر رہے ہیں شاید ہم 1 سال پہلے کر رہے ہوتے, اور شاید ہم کسی نتیجے پہ بھی پہنچ چکے ہوتے. اب ان کا مقدمہ صرف اور صرف یہ ہے کہ ہم نے یہ تھوپنا ہے, ہم نے اپنی بات منوانی ہے, اور اگر ہماری بات نہیں مانو گے تو ہم روز پریس کانفرنسز کر کے الیکشن کمشنر کو دھمکائیں گے بھی صحیح, ہم اس کے اندر باقی الیکشن کمیشن کے ممبران کو کہیں گے کہ میوٹنی کرو, اپنے الیکشن کمشنر کے خلاف کھڑے ہو جاؤ. یہ مینڈیٹ الیکشن کمیشن کا ہے تو یہ اس کو فورس تو نہیں کر سکتے. تو یہ فورس قطعاً کر تو نہیں سکتے, لیکن کر تو رہے ہیں. اور الیکشن کمیشن اس وقت اس کی کیا حالت ہے؟ الیکشن کمیشن خرم صاحب سے بھی پوچھتے ہیں, آپ کی جماعت کے اوپر انہوں نے کہا کہ یہ جس طریقے سے ماضی میں جیتے رہے ہیں اس لیے اس کو روکتے. پرائم منسٹر نے بھی ایسا ہی بیان دیا. مینڈیٹ جس کا ہے اس کا پوائنٹ آف ویو تو سب سے پہلے وزنی بھاری بھرکم تو اسی کا نقطہ نظر ہوگا نا. الیکشن کمیشن کیا کہتا ہے؟ آپ سب تو بعد میں آئیں گے. این اے 45 کی آپ نے رپورٹ کا حوالہ دیا, میرا خیال ہے اس کو کھول کر بیان کر دیں ناظرین. بڑی سخت ہے آبزرویشنز, اگر وہ رپورٹ پڑھیں نا جو کے پی میں. اب میرا سوال یہ ہے کہ جب این اے 45 میں باقاعدہ پی ٹی آئی کے امیدوار, ایک ڈی ایس پی اور ایک اسپیشل برانچ کے افسر کا نام دیا گیا ہے کہ ان تینوں کی ملی بھگت سے پوسٹل بیلٹ مینیپولیٹ کر کے وہ الیکشن دھاندلی کے ذریعے جیتا. ایک ڈی ایس پی صاحب کا نام ہے جنہوں نے کہا ایک ہی شخص نے سارے پوسٹل بیلٹ انیشیٹ کیے. برانچ کا بھی ایک نام ہے. کیا الیکٹرانک ووٹنگ مشین سے سلیکشن کی ریگنگ کو روکا جا سکتا تھا اگر این اے 45 میں الیکٹرانک ووٹنگ ہوتی؟ نہیں ہوتی نا, نہیں روک سکتا. نہیں, یہ ایشو کہیں اور ہے. نہیں, بیلٹ پیپر جو اگر آتے ہیں وہ جو پوسٹل وہ باہر سے آتے ہیں تو اس کے لیے آئی ووٹنگ تھی. اب وہ نہیں آئی ووٹنگ شروع کی, لیکن دیکھیں ای وی ایم اس کا حل نہیں ہے. ابھی جس کی آپ اتنے ای وی ایم سے مخالف کیوں؟ مجھے ایک چیز تھوڑا سا پریشان کرتی ہے, ٹیکنالوجی کو ایڈریس کرنا چاہیے. یہ غلط ٹیکنالوجی لائیں, میں آپ کے ساتھ ان کو 100 دفعہ کرٹیسائز کروں گا, لیکن ٹیکنالوجی میں حال بھی تو ہے نا. میں $10 ملین اس موبائل فون سے بھیج سکتا ہوں لیکن ایک ووٹ نہیں ڈال سکتا. ٹیکنالوجی کے خلاف نہیں ہے, ہم ٹیکنالوجی کو بلڈوز کرنے کے خلاف. دین ڈسکس پاسبل آپشن. دیکھیے اس میں اگر واحد کوئی پیش رفت ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ کل اسپیکر صاحب نے ایگری کیا کہ یہ جو حکومت اپنے 2 الیکشن قوانین جن کے اوپر سینٹ میں یہ ساری لے دے ہوئی, وہ اس کو فی الحال نے کہا کہ بلڈوز نہیں کریں گے. ایک وسیع تر پارلیمانی کمیٹی جا رہی ہے الیکٹورل ریفارم پہ. اس میں تمام جماعتوں کی طرف سے سینٹ اور قومی اسمبلی میں جو بھی منتخب ہے اس کی نمائندگی ہوگی, اور یہ وسیع کمیٹی 2014 میں بھی یہ کمیٹی بنی جس نے 2017 کا ایکٹ پاس کیا. اس کی بنیاد پر اگر وہاں کنسنسس میں آ کر اگر کوئی ایسی مشین آتی ہے جس پہ ہم سب ایگری کریں کہ ہاں جی یہ پروسیسز جو ہیں وہ درست ہیں اور ان کو آڈیٹیبل ہیں اور عام لوگوں کے لیے اور اس میں ٹرین کیا جا سکتا ہے, تو ہم آگے بڑھ سکتے ہیں. لیکن اصل میں یہ جو بلڈوزنگ ہے کہ عمران خان صاحب نے کہا نا ہم یہ قانون ہر صورت بلڈوز کریں گے, ہم جوائنٹ سیشن بلا کر اس کو جیتے ہیں. میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں, یہ جو بار بار کہتے ہیں نا تھوڑے سے لوگ ہیں, صرف مسلم لیگ نون کے 1,28,00,000 ووٹر ہیں. یہ تھوڑے سے لوگ نہیں ہیں جن کو آپ متون کر رہے ہیں. اور یہ یاد رکھیں کہ اگر پی ٹی آئی جو رولنگ پارٹی ہے ان کے جو جتنے بھی ووٹ تھے 67% ووٹ نان پی ٹی آئی ہیں. تو یہ تھوڑے سے لوگ نہیں ہیں, یہ پاکستان کے عوام ہیں جن کے حقوق کا تحفظ کر رہے ہیں. تو عذرائے کرم عمران خان ڈزنٹ اسپیک فار دا ہول الیکٹوریٹ, وی اسپیک, ہم بات کرتے ہیں, یہ بات کرتے ہیں, اور ان کو یہ بات سننی پڑے گی کہ آپ انتخابی اصلاحات میں اس طرح بلڈوز نہیں کر سکتے, کیونکہ بہت بڑی خرابی آئے گی. یہ اس مشین میں
الیکشن کمیشن نے لکھا ہے ریڈیو ٹیمپرنگ ہو سکتی ہے, سورس کوڈ کو کرپٹ کیا جا سکتا ہے, مانگیں گے نا, ٹھیک ہے جی. یہ انہوں نے کہا ہے مشین ہیکیبل اور ٹیمپر پرون ہے, یہاں تک انہوں نے کہا ہے. سافٹ ویئر کے ایشوز ہیں, جو چین آف کسٹڈی ہونی ہے ان مشینوں کی, کہاں سے چلنی ہے, ان کے پاس اس وقت اتنی جگہ نہیں ہے کہ اتنی مشینیں رکھ سکیں. عملے کی ٹریننگ, ووٹرز بے حساب ایشوز ہیں جس کی بنیاد پہ یہ معاملہ, یہ چیزیں زیادہ ڈسکس کرنے والی ہیں. جو آپ جنرلی مخالفت کرتے ہیں نا, وہ میرے خیال اس سے زیادہ یہ چیزیں ہم مخالفت اس لیے کرتے ہیں, سیکیورٹی, لاجسٹکس. نہیں ملک صاحب, ہماری آنکھوں کے سامنے 20 پریزائڈنگ افسر اغوا ہوئے رات کو, ہم کہیں گے ٹھیک ہے دھند تھی نا اس دن, دھند تھی نا, تو مشینوں کو اصل میں مشین دھند کا علاج نہیں ہے, ہمیں اینٹی دھند مشین چاہیے. ٹھیک ہے, پہلے تو میں اظہار ہمدردی کرتا ہوں اپنے خرم دستگیر صاحب سے کہ اب گجرانوالے میں تو الیکٹرانک ووٹنگ نشیب نہیں تھی نا, الیکشن ہار گئے, یہ کنٹونمنٹ کے الیکشن گجرانوالے میں پنجاب میں یہ ہار گئے. اب اس کا الزام یہ ای وی ایم کو نہ دیں. پہلے یہ دیکھیں یہ گولڈ پوسٹ شپ کرتے رہتے ہیں. پہلے آپ نے دیکھا مشین کی مخالفت, جب میں نے کہہ دیا اس مشین کو آپ بالکل بھول جائیں کہ وہ بنی نہیں ہے, آپ کوئی بھی لے آئیں, الیکشن کمیشن کے جو بھی مشین وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے وہ ڈیسائیڈ کرے, ہماری مشین کو باہر پھینک دیں آپ, تو بات ختم ہو گئی. اب یہ کہنا کہ جی وہ شبلی فراز یا حکومت کی جو مشین ہے کہ نہیں اسی کے ذریعے کرائیں گے, اس کا نام اسی کے ذریعے کرائیں گے, وہ آرگومنٹ جب ڈیفیٹ ہو جاتا ہے تو پھر یہ آ جاتے ہیں کہ نہیں جی لا. اب دیکھیں لا میں کمیٹی بن گئی ہے اور انہوں نے پوری, اور میں بالکل 100% پرائم منسٹر سے ایگری کرتا ہوں, یہ جو ٹھپا مافیا ہے نا بیسیکلی اس کے, آپ کو یاد ہے سعد رفیق کے وہ الیکشن کے وہ جو ٹھپے سٹفنگ, یہ ساری چیزیں جو ہو رہی تھیں وہ ان کو سوٹ کرتا ہے, ان کو پرانا نظام سوٹ کرتا ہے جس کی وجہ سے یہ 3 دفعہ وزیر اعظم بنے ہیں. ان کو یہ نئی ٹیکنالوجی جو کہ اے پولیٹیکل, اے ایموشنل اور اے پریکٹیکل ہے, میں آپ کو بتاؤں, ٹھیک ہے نا, میں آپ کو بتاؤں, لیٹ می ٹاک نا, میں نے آپ کو انٹرپٹ نہیں کیا خرم بھائی. اچھا وہ ہے کہ دیکھیں نیٹ کلین الیکشن جو ہے نا, ہمیں کیا ضرورت ہے, آپ جس طرح آپ نے خود کہہ دیا کہ جی ہم بھی آئے تھے, ٹھیک ہے نا, تو یہ جو اسپرشنز کاز ہوتی ہیں یا لوگ کرتے ہیں, تو اس کا علاج کیا ہے؟ آیا ہم اسی پرانے سسٹم پہ چلتے رہیں؟ واٹ از دا آپشن؟ یہ کوئی آپشن بتا دیں کہ بھئی ہم نے کس طرح سے, وہ آپشن یہ ہے کہ جی ان کو اقتدار دے دیں, ان کے خلاف کیسز ختم کر دیں, دس از آل دے وانٹ. انہوں نے مخالفت برائے مخالفت کرنی ہے. اگر مجھے یہ بتا دیتے کہ جتنے بھی ہم نے ٹیسٹ کی, ہم نے ادھر ان کو اپرچونٹی دی ہے کہ یار آج رائے وہ بھی کر لو, ایک دکھاوے کے لیے ویسی دیکھ لو کہ مشین ہے, اس میں ایک بٹن نہیں پریس کرنا تھا نا, لیکن نہیں, انہوں نے نہیں کرنا, انہوں نے مخالفت کرنی ہے. انہوں نے جس طرح یہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ یہ ٹھوس رہے ہیں, یہ مخالفت برائے مخالفت. They know nothing about the machine. They know nothing about what Election Commission of Pakistan has asked them in writing. This is totally an uninformed discussion that my two friends are having. FBR کا ڈیٹا ہیک ہوتا رہا, FBR بالکل because number 2 10 دن ہوتا رہا ہے. میری بات سنیں, انہوں نے خود کا ایڈمٹ کیا. دیکھیں نہیں دیکھیں میری بات سنیں, جو FBR کا جو ہوا ہے وہ obviously کنیکٹڈ ہے, انٹرنیٹ سے ہر چیز ہے, سافٹ ویئر اس میں انوالو ہے. کیا بات کر رہے ہیں یہ؟ دس از اے سمپل ایشو آف, انہوں نے انٹرنیٹ کنیکٹڈ نہیں ہوگی, نو سر, بلوٹوتھ بھی نہیں ہوگی نہ. دیکھیں نا, ہمیں تو الیکشن کمیشن نے جو ریکوائرمنٹ جو اس کا سافٹ ویئر ہے وہ ٹیمپرنگ کے لیے آپ نے کیسے انشور کیا کہ ٹیمپر نہ ہو سکے. دیکھیں یہ ٹیکنیکل جو ایشوز ہیں وہ ٹیکنیکل ٹیم, نہ آپ ٹیکنیکل ہیں نہ میں ٹیکنیکل ہوں, لیکن میں اتنا ضرور جانتا ہوں کہ ساری پروویژنز دی گئی ہیں, اس کو سیکیورٹی تھریڈنگ کہتے ہیں, یہ ایک ٹیکنیکل ٹرمز, اس کی 3 درجے ہیں. یہ جب آپ کو جب یہ فائنلائز ہو جائے گا, جو مشین بھی ہے, لیٹس ناٹ ٹاک اباؤٹ آر مشین, اس میں آپ کو سورس کوڈ دینا ہوگا جس میں کہ آپ کے جو ٹیکنیکل لوگ ہیں, وہ الیکشن کمیشن کے لوگ نہیں, جو وہ اپوائنٹ کریں گے ٹیکنیکل لوگ, وہ اس کو ٹیسٹ کریں گے کہ اس کا آرکیٹیکچر کیا ہے ہمارے پاس دینے کے لیے. پہلی بات تو یہ ہے جی کہ آپ یہ طے کریں کہ آپ نے اپنے ملک میں ایک ایسا نظام لانا ہے جس میں کہ الیکشن صاف ستھرے ہوں, کریڈیبل الیکشن ہو, کہ الیکشنز کے بعد ہارنے والا ہار مانے, جیتنے والے کی جیت میں کریڈیبلٹی ہو. یہ نہ ہو کہ جی شروع دن سے کہ جی دھاندلی ہو گئی, 2023 میں استعمال ہوگی وہ, پھر 28 میں وہی مشین استعمال ہوگی, یا 28 میں $1 ارب. نو, یہ تو ریپیٹ ہو سکتی ہے نا, 3 الیکشنز تک کرا سکتی ہے, یہ کوئی وہ تو کھلونا تو ہے نہیں. اٹس رگڈ. بائی دا ٹیمپریچر کی بات کی تھی, 55 ڈگری سینٹی گریڈ اپر لمٹ اور -10 ڈگری لوور منٹ. سیکنڈ چیز جو دیکھیں, جو 4 یہ جو ٹھیک کہہ رہے تھے, یہ بات انہوں نے ٹھیک کی کہ جو حلقوں میں جو چکوال اور
پشاور NA4 میں جو ہوا تھا, نہیں آپ نے جو بات صحیح کیا اس کو میں اکنالج کرتا ہوں, لیکن آپ اگر مخالفت برائے مخالفت اور کسی بہت کچھ جانتے ہوئے بغیر انہوں نے صرف جو ہے تو الیکشن ایکٹ 2017 کا 103 وہ بھی ہم نے اتنا ریپیٹ کر کے وہ یاد کر لیا. ادروائز جو ہے نا یہ اوپن کریں اپنے آپ کو کہ جی ہم بالکل ٹیسٹ کرتے ہیں. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. 2017 والی جو الیکشن ریفارم تھی اس کا بنیاد اس چیز سے پڑی تھی کہ ایک کمپریہنسو براڈ بیسڈ کمیٹی بنی اور اس کمیٹی نے اتفاق رائے سے ایک ریفارم پروسیس ایگری کر دیا. وہ اچھا تھا یا برا تھا اس کے اوپر ہم بحث کر سکتے ہیں, لیکن اس کا راستہ اتفاق رائے سے شروع ہوتا ہے اور وہیں پہ ختم ہوتا ہے. اگر PMLN یہ کلیم کر لیتی کہ میرے پاس تو نمبرز ہیں میں اس کو خود سے کر لوں گی, تو PMLN الیکشن نہ کرا سکتی اور وہ کہیں اور کٹہرے میں کھڑی ہوتی. تو یہ ایک بنیادی سوال ہے مصطفیٰ صاحب جس کا جواب پتہ ہے PTI کو بھی, نون کو بھی, سب جماعتوں کو پتہ ہوتا ہے کہ الیکشن متنازع طریقے سے آپ نہیں کرا سکتے, لیکن ہم پھر بھی لڑ رہے ہیں پبلکلی, اس کا حل نہیں ڈھونڈ رہے. ندیم بھائی کمیٹی از اے گڈ اسٹیپ, لیکن اگر چلے گی تو تھوڑی دیر سے اس بحث سے تھوڑا سا اگر ہم شفٹ کریں, یہ بات تو صحیح ہے. دیکھیں ہمارے ملک کی تاریخ ہمارے سامنے ہے کہ پچھلے 7 دہائیاں گزر چکی ہیں اور کوئی ایسا الیکشن نہیں ہوا جس الیکشن کے اوپر کنسنسس ہو سکے. یہ ہماری بدقسمتی ہے. انشاءاللہ 25-26 سال بعد پاکستان 100 سال کا اپنی سالگرہ منا رہا ہوگا, اور اس وقت بھی اگر بیٹھ کے ہم یہی بحث کر رہے ہوئے کہ یار کون ہے کہ الیکشن کس طرح ہوئے, تو بڑے افسوس کا ایک مقام ہوگا ہمارے لیے. اب جتنے مرضی ہم قوانین بنا لیں, بنیادی طور پہ جو الیکشن 2017 کا جو ایکٹ ہے وہ بھی ایک اچھا ایکٹ ہے, لیکن اس کی امپلیمنٹیشن کے اندر پرابلمز کیا ہیں, ECP کے اندر کیا پرابلمز ہیں, الیکشن پروسیس کے اندر کیا پرابلمز ہیں. سب سے بڑی پرابلم جو ہے وہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کا رول ہے. اگر الیکشنز اسی طرح فری اینڈ فیئر جو لوگ فیصلہ کریں, جس کے حق میں ووٹ دیں, اس کو تسلیم کر لیا جائے. 71 کا سانحہ ایک ایسا سانحہ تھا کہ جس کے بعد ہم تو سنتے ہیں کہ اس کے بعد یہ طے کر لیا گیا کہ جی ایسا الیکشن جس کے ریزلٹس نہ پتہ ہوں وہ الیکشن ہم نے نہیں ہونے دینا, اگر کھل کے بات کی جائے. تو اب الیکٹورل پروسیس سے پہلے اتحاد بننا شروع ہو جاتے ہیں, کہیں سے کوئی اتحاد بن جائے گا, پھر سڈنلی تمام الیکٹیبلز جو ہیں وہ ایک کسی مخصوص جماعت کا رخ کر لیں گے, اور خبر یہ آئے گی جی کہ یہ جو مخصوص جماعت ہے یہ منظور نظر ہو گئی ہے, اس نے اگلا الیکشن جیتنا ہے. تو قوانین ہم جتنے مرضی اچھے بنا لیں, جب تک ہم اپنا بنیادی ایٹیٹیوڈ نہیں چینج کریں گے اس وقت تک ہم کہیں آگے نہیں بڑھ سکیں گے. میں اب 30 سالوں سے تو کور کر رہا ہوں. ایک وہ ہیں جو الیکشن سے پہلے جوک در جوک الیکٹیبلز شفٹ ہوتے ہیں, وہ اس میں آپ 2 بڑی جماعتیں بہت بڑی قصوروار ہیں, اور تیسرے نمبر پر 18 میں PTI. حصے کی غلطیاں تسلیم کرنی چاہیے. 8, 13 اور 18 کے الیکشن انہی الیکٹیبلز نے چاروں جماعتوں سے لڑے ہیں. بالکل. تو آپ کو راستہ بند کرنا چاہیے, آپ نے نہیں کیا. درست بات. پھر الیکشن ڈے پہ جو فارم 14 اور فارم 45 کی لڑائی ہے وہ بڑا سیریس میٹر ہے. ووٹ بکسے کے اندر پڑا ہوا ہے, لیکن فارم 45 یا 14 پہ کچھ وہ نمبر اور آ جاتے ہیں. ایگزیکٹلی. یو نیڈ ٹو اب دیکھیں نا, اب جس سے وہ نمبر ٹرانسپیرنٹ. اچھا, اب اس کے اوپر جب اگر 5 بجے کے قریب پتہ چلتا ہے جی کہ تمام پولنگ عملے کو, میں الیکشن میں کینڈیڈیٹ ہوں, مجھے 4:52 پہ پتہ چلتا ہے جی کہ پولنگ کا ٹائم جو ہے میڈیا کے ذریعے کہ وہ 1 گھنٹہ بڑھا دیا گیا ہے, تمام پولنگ ایجنٹس کو باہر نکال دیا جائے, اور پھر اس کے بعد جو فارم 45 ہے جو کسی بھی پولنگ اسٹیشن کا حتمی نتیجہ ہے, آج بھی 2018 کے الیکشنز کا آپ ECP کی ویب سائٹ چیک کر لیں, لاکھوں پولنگ اسٹیشنز ہیں اس ملک میں, کتنے کے فارم 45 موجود ہیں, چند 100 کے. خرم صاحب کریں کیا جس سے یہ پروسیس ٹرانسپیرنٹ ہو جائے؟ خرم صاحب جی دیکھیے 2017 کے الیکشن ایکٹ میں 4-5 میجر امینڈمنٹس ہونی ہیں. نمبر 1 کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان جو پولنگ اسٹیشنز کی اتھارٹی ہے وہ کسی سیکیورٹی ایجنسی کو ٹرانسفر نہیں کر سکتا. یہ ان کی ذمہ داری ہے, اس کے ساتھ جڑا ہونا چاہیے, لکھا جائے کہ پولنگ اسٹیشن کے اندر کوئی سیکیورٹی اہلکار موجود نہیں ہوگا. نمبر 1. نمبر 2 جو بیلٹ باکس ہے وہ کسی بھی وقت پولنگ کے دوران پولنگ ایجنٹس کی آنکھ کے سامنے سے نہیں ہٹے, کیونکہ پچھلے الیکشن اس طرح انہوں نے کہا پولنگ ایجنٹس کو باہر نکالا گیا, ایک جگہ نہیں ہزاروں جگہوں پہ نکالا گیا, اور ان کو نہیں پتا کہ اس پولنگ ایک تو یہ جو نہیں, یعنی ہمیں پروہیبیشنز ڈالنی ہیں اپنے ایکٹ میں. دوسرا یہ ہے کہ کسی بھی ٹیکنالوجی کے استعمال کی وجہ سے جو ایکچوئل رزلٹ کا کاؤنٹ اور رزلٹ کا ایشو کرنا
ڈیلے نہیں ہو سکتا. یہ ہمیں لکھنا پڑے گا قانون میں کہ کسی بھی وجہ سے یہ ہوتا ہے. لیکن یہ پچھلی دفعہ کم از کم 5 گھنٹے تو ہوا, بعض جگہوں پہ 6 گھنٹے 8 گھنٹے ڈیلے ہوا RTS کی وجہ سے. 13 میں بھی ہوا, 18 میں بھی ہوا. ٹھیک ہے جی. اور جو 2-3 معاملات ہیں وہ یہ ہیں کہ ہمیں اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ وہ جو پولنگ, جو مثلا پچھلی دفعہ یہ کرائسس ہوا کہ جو سیکورٹی کے اہلکار پولنگ اسٹیشن کے اندر تھے, انہوں نے پولنگ اسٹیشن کے دروازوں کو کنڈی لگا دی اندر سے کہ جی رش بڑا ہو گیا. بھئی آپ جب تک پولنگ کا ٹائم ہے وہ 8 سے 5 ہے, وہ سیکرڈ ہے, اس کا دروازہ بند نہیں ہو سکتا. جتنا بھی کرائسس ہو وہ دروازہ بند نہیں ہوگا. اس طرح کے ہمیں قوانین لے کر آنے ہیں تاکہ ہم لوگوں کو یہ بتا سکیں کہ ہم اس پر کام کر رہے ہیں. جو بہت بڑا کام ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کا وہ یہ ہے کہ ان کو بھی کم از کم جو سٹافنگ کا ایشو ہے وہ ابھی سے ٹیک اپ کرنا پڑے گا. اس وقت اگر جی میں ادھر سے ٹیچر پکڑ لوں, ادھر سے کوئی بینک افسر پکڑ لوں, اور نو, یہ اب اتنا سیریس معاملہ ہو چکا ہے. پاکستان کے مستقبل کا سوال ہے کہ الیکشن کمیشن جو آج کل زیر عتاب ہے, ان کو بھی اس پر غور کرنا پڑے گا. صرف یہ نہیں کہ حکومت کو روکنا ہے, انہوں نے اپنا کام بھی کرنا ہے. اور جو بات اصل میں کہنا چاہتا تھا کہ سیکشن 10 ہے جی الیکشنز ایکٹ کا, وہ یہ کہتا ہے پاور ٹو پنش فار کنٹمپٹ. ایک جملہ ہے, the commission may exercise the same power as the high court to punish any person for contempt of court and the contempt of court ordinance or any other law pertaining to contempt of court shall have effect accordingly. اور سننے بات ہے as if reference therein to a court and to a judge was a reference respectively to the commission and the commissioner or as the case may be a member of the commission. تو جب وفاقی وزراء یہ کہتے ہیں کہ جی جو الیکشن کمیشن اپوزیشن کا ماؤتھ پیس بن گیا ہے, الیکشن کمیشن جو ہیڈ کوارٹر بن گیا ہے, الیکشن کمیشن جو ہے جی پیسے پکڑے ہوئے ہیں, یہ جہنم میں جائے, تو یہ ان پہ یہ پاکستان کے آئینی اداروں پر حملہ آور ہیں. اور جب یہ اس طرح کی بات کرتے ہیں پھر ان کی نیت پر بہت گہرے اور درست سوالات. الیکشن کمیشن کا جو اسٹریٹجک پلان ہے اس کے مطابق بھی انہوں نے یہ پائلٹ پروجیکٹس رن کرنے تھے. 2019-2023 ان کا ایک اسٹریٹجک پلان بنا ہوا ہے. تو ابھی بھی ٹائم ہے, انہوں نے لوکل باڈیز پولز کا حوالہ دیا, گو فار دوز پولز. دیکھیں میں تو پہلی بات تو یہ کرتا ہوں کہ انہوں نے جو بھی باتیں کی امپلوائے کریں مشین کو لوکل باڈیز. ہاں, جو بھی انہوں نے باتیں کی ہیں وہ بیسیکلی انہوں نے جو ایگزسٹنگ سسٹم ہے نا اس کے خلاف باتیں کی ہیں, اور اسی لیے جو ہم سسٹم لانا چاہ رہے ہیں وہ ان ساری باتوں کا جواب ہے. پہلی بات تو یہ ہے نا کہ انہوں نے یہ بھی بات میں ذکر کیا کہ ووٹ میں شبلی فراز کو ڈالوں اور پڑ جائے ندیم کو. دیکھیں اس میں جو سسٹم ہے بڑا کلیئر ہے. ادھر آپ بٹن دبائیں گے, ادھر جب ووٹ نکلے گا آپ انشور کرو گے جس کو ووٹ دیا ہے اسی کا نکلا, پھر آپ اس کو بیلٹ باکس میں ڈالو گے. جب اینڈ ہو جائے گا الیکشن تو جو 100 ووٹ ادھر الیکٹرانک اس پہ شو ہو رہے ہوں گے وہی فزیکلی بھی ہو رہے ہوں گے. سو یہ کہنا کہ جی ووٹ اس کو ڈالا اور پڑ گیا آپ کو, یہ نہیں, یہ آئی ایم سوری, یہ جب تک کہ اس کو کھلے دل سے کھلے دماغ کے ساتھ اس کو نہیں ایکسیپٹ کریں گے ٹرائی کرنے کے لیے. اور دیکھیں یہ احسان ہم پہ نہیں ہے, یہ بنیادی طور پہ 2 چیزیں ہو سکتی ہیں جو کہ میرا خیال ہے کہ دے ہیو بین دا بینیفیشری. یہ اس کے فائدہ, اس کو پرانا سسٹم ان کو فائدہ ملتا ہے, اسی لیے اسی کے باوجود اس کے تکالیف ہیں تو اس کے مطابق آئی ووٹنگ ہے. اب ہماری بات اگر یہ صرف سنیں, اب آئے ووٹنگ کے اندر ای سی پی کا کہنا ہے کہ جناب اگر انٹرنیٹ کے اوپر بیٹھ کے ووٹنگ دینی ہے اس کا تحفظ بنانا بہت مشکل ہے, سیکیورٹی کرنا بہت مشکل ہے. نمبر 2 کہ خلیجی جو ممالک ہیں وہ کہتے ہیں سب سے زیادہ تعداد اوورسیز پاکستانی کی خلیجی ممالک میں 2 دفعہ سپریم کورٹ کے حکم کے اوپر وہ رابطہ کر چکے ہیں ان ممالک سے, آن ریکارڈ موجود ہے. انہوں نے کہا ہمارے ملک میں یہ جمہوریت اور الیکشنوں کی باتیں کیا کر رہے ہو, ہم یہاں پہ الیکشنوں کی اجازت نہیں دیں گے. اچھا اب جہاں پر یہ صورت یہ آفیشیل ہے, ای سی پی نے آفیشیل ہمارے سامنے بتایا, میرے لیے کمیٹی میں بتایا. اچھا پھر انہوں نے کہا جناب آپ آئے ووٹنگ ضرور کریں لیکن ہمیں یہ بتائیں کہ یہاں پر 5 بجے کا وقت ہوگا جب پولنگ کلوز ہوگی, امریکہ میں صبح ہوئی ہوگی, وہ ووٹ ہم کس وقت گنیں گے؟ شام کو بندہ جیت جائے, صبح 10,000 ووٹوں سے ہار جائے, ہم اس کو کیسے کنسولیڈیشن کریں گے؟ تو یہ پریکٹیکل چیزیں ہیں, ہم یہ ضرور کنسنسس کریٹ کرنے کی کوشش کریں, ہم ان کا ساتھ دیں گے. لیکن اگر یہ تھوپیں کہیں نہیں آئی ووٹنگ, ایک لائن میں آئی ووٹنگ پہ کامنٹ کریں. دیکھیں آئی ووٹنگ کا جو سسٹم ہے وہ اس پہ ابھی تک کام ہو رہا ہے. نہیں انہوں نے کہا خلیجی ممالک سے آبجیکشن آئی. دیکھیں یہ خلیجی ممالک سے آبجیکشن کی بالکل نہیں, سی پی کی بات نہیں ہے. پاکستانی تو خلیجی آدھا پاکستان جو ان کو پرابلم پتہ کیا ہے, کیونکہ جتنے بھی آج آپ نے آپ نے نیوز میں بھی دیکھ لیا, نیوز میں بھی آپ نے دیکھ لیا کہ اوورڈ پاکستانی کے زیادہ تر جو ہیں اس میں حلقہ وائز دیے ہوئے ہیں کہ وہ کس حلقے سے کتنے وہ ہیں اور وہ الیکشن کے ریزلٹس کو افیکٹ کر سکتے ہیں, اور وہ پی ٹی آئی کے ہیں.
اس لیے یہ نہیں چاہتے ہیں کہ آئی ووٹنگ بھی ہو. ادھر کچھ بہانہ ہے, ادھر کچھ بہانہ ہے. شبلی فراز صاحب, مصطفیٰ نواز صاحب اور خرم دستگیر صاحب, آپ سب کا بہت شکریہ. آج کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے. خدا حافظ.